اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، دل کو سکون نصیب فرمائے، پریشانی ختم فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہو؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ آج ہم آپ کو قرآن و سنت سے ثابت مبارک تسبیحات اور اذکار ذکر کریں گے، جنہیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت اور آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ اذکار نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، بلکہ بندے کے دل کو اطمینان، زبان کو ذکر الہی کی عادت، زندگی میں خیر و برکت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایسی مسنون تسبیح بھی بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی اور سب سے عظیم تسبیح جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انسان سے دن رات میں جانے یا انجانے میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور معاف فرمانے والا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی استغفار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کوشش کریں روزانہ کثرت سے استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے باعث خیر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی تسبیح کی جو مختصر ہے لیکن اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ایک مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں۔ چند لمحوں میں زبان سے ادا ہونے والا یہ ذکر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے اور دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے یا فارغ وقت میں سبحان اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ سبحان اللہ ایسا عمل ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی خرچ، بلکہ اس کا اجر ہی اجر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ صحت ہو گئی، رزق، اولاد، ایمان، سکون اور زندگی، سب اسی کی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل ہی سے کہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو میزان اعمال کو بھر دیتا ہے، اور جب بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ خوشی ہو یا آزمائش، ہر حال میں الحمدللہ کہنا ایک مومن کی شان ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں شکر گزاری کو معمول بنائیں، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم ایک ایسے عظیم ذکر کی بات کرتے ہیں جو ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مومن کے عقیدے کا اعلان ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اپنے دل کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت، ہر مشکل، ہر خوف اور ہر پریشانی سے بڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اذان بھی بار بار یہی کلمات ادا کی جاتی ہیں، عیدین کی بیان کرتے وقت بھی یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ جب کبھی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں، دل گھبرا جائے یا حالات مشکل محسوس ہوں تو اپنے دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔
اس لیے کوشش کریں روزانہ کثرت سے اللہ اکبر پڑھیں، اپنے دل کو اللہ کی عظمت سے مضبوط بنائیں۔ اب ہم اسلام کے سب سے عظیم کلمے کی بات کرتے ہیں جو ہر مسلمان کے ایمان کا بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ بندے کو توحید کا صحیح مفہوم سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے اور ہر قسم کے شرک سے برات اختیار کرتا ہے، یہ کلمہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ اس پاکیزہ کلمہ سے تر رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی اہمیت ضرور سکھائیں، کیونکہ یہی کلمہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصل بنیاد ہے۔ اب ہم ایک ایسے عظیم عمل کی بات کرتے ہیں جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود سلام بھیجا کرو۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کو بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود شریف انسان کو نور بخشتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت نصیب ہوگی۔ اس لیے دن بھر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً جمعہ کے دن اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ زندگی میں کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، ہر طرف مشکلات نظر آتی ہیں اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا اسے۔ ایسے وقت میں ایک عظیم ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کے وقت کہے۔ بعد میں مسلمانوں نے بھی مشکل حالات میں اللہ پر بھروسے کے اظہار کے لیے پڑھے۔ جب بندہ سچے دل سے ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ جب بھی پریشانی اور خوف یا قرض یا بیماری آئے تو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ مبارک کلمات پڑھیں تو اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب ہم ایک ایسے عظیم ذکر کی بات کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ مختصر ذکر بندے کو عاجزی، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر اعتماد کرنا سکھاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل کام کا آغاز کریں، کسی آزمائش کا سامنا ہو یا خود کو کمزور محسوس کریں تو یہ مبارک کلمات پڑھ کر دل کو سکون پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید پیدا ہوتی ہے۔ ان کلمات سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی بات کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم، عظمت اور بادشاہت کا بیان ہے۔ وہ ہے آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس عظیم آیت کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چند لمحوں کی یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت، برکت اور دل کے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سورۃ اخلاص کے بارے میں۔ یہ بھی ایک عظیم سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت،
اور یکتائی کا نہایت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کسی کی وہ اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پوری قرآن کی جگہ لے لیتی ہے، بلکہ ثواب کے اعتبار سے اس کی عظیم فضیلت ہے۔ اگر صبح و شام نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا صحیح شعور عطا فرماتی ہے۔ یہ اذکار صرف چند منٹ لیتے ہیں لیکن ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتا ہے اور شام کو بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، استغفار، درود شریف اور مختلف مسنون دعائیں شامل رکھتے ہیں۔ یہ اذکار بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر ان اذکار کو اپنا معمول بنا لیں تو ہماری زندگی میں روحانی سکون، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر صبح اور شام ان مسنون اذکار کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، اب ہم ایک ایسی تسبیح کی بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھریلو کاموں کی تھکاوٹ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو دنیا کی بہت سی چیزوں سے بہتر ہے۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ تسبیح آج تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمل نہ صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ اس سے دل کو سکون، روح کو تازگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر رات سونے سے پہلے اس مبارک تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ آج ہم نے قرآن و سنت سے ثابت چند عظیم اذکار اور تسبیحات کے بارے میں بتایا۔ یاد رکھیں ان کلمات کی اصل تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ کوئی جادوئی الفاظ نہیں۔ سنت کے مطابق پڑھنے سے بندے کو روحانی سکون، اللہ کی رحمت اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اذکار کو صرف مشکل وقت ہی نہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ صبح اٹھتے وقت، نمازوں کے بعد، سونے سے پہلے اور فرصت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمیں دین و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح قرآن و سنت سے ثابت مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل قرآن کلپس 92 کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں یا ناظرہ قرآن یا دین کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ کلام یہ چند تسبیحات تھیں جو میں نے ذکر کر دی تھیں، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر تھیں۔ نمبر 1 استغفر اللہ کا بیان تھا، نمبر 2 سبحان اللہ، نمبر 3 الحمدللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، نمبر 5 لا الہ الا اللہ کلمہ توحید، نمبر 6 درود شریف، اور نمبر 7 حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نمبر 8 لا حول ولا قوة الا باللہ کا بیان تھا، نمبر 9 آیت الکرسی، نمبر 10 سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، اور نمبر 11 سورۃ الفلق، نمبر 12 سورۃ الناس، اور نمبر 13 تسبیح فاطمہ۔
تو یہ تمام چیزیں میں نے علیحدہ ذکر کر دی ہیں تاکہ ہر بندے کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔